بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں ہوں اسد وقاص خان اور ہم ایڈین نیوز کے پلیٹ فارم سے پھر آپ کی طرف سے حاضر ہے. اور آج ایک بڑی ہی مزیدار سی بیٹھک ہونے والی ہے اور ہم بڑے عرصے کے بعد بیٹھے ہیں آج سب دوست، اور ایک اس کو ہم کہیں گے تعلیمی بیٹھک اور ایجوکیشنل ویوز پہ بات ہو رہی ہے. آج سیالکوٹ کے بڑے معروف اور بڑے عظیم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاری عمر وقاص صاحب کے ساتھ آج ہم سب ان کو ملنے آئے ہوئے ہیں ان کے گھر، ان کے ڈیرے پہ، جہاں پہ یہ سب دوست بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، ٹیچرز کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے فیوچرز کے بارے میں سوچتے ہیں، طلباء کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے اور کیا پلاننگ کرتے ہیں. ان کی اب حالیہ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی دیکھنے میں ملی، میڈیا میں بڑا کام کر رہے ہیں دوستوں کے لیے، ٹیچرز کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں، اسپیشلی ایجوکیشنسٹ جو پیرنٹس اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے لیے سلوشنز اور ان کے حل تلاش کرتے رہتے ہیں. اور اپنے بڑے ہی بیش قیمتی وقت سے انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. اور ان کی جو الائنس ہوا ایپسا کے نام سے، ابھی ہم پوچھنے والے ہیں کہ ایپسا کیا چیز ہے، کب بنی، کیوں بنی، کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا بٹ صاحب کا ویو تھا، اور سب کا تعارف بھی آپ سے ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کب سے کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ان کے آگے مقاصد ہیں. یہ سب اس پروگرام میں آپ کو سننے میں ملے گا. جی سر، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے دوست جناب سر عامر بٹ صاحب کی طرف، وہ بتائیں گے کہ ایپسا ایکچولی ہے کیا. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایپسا بیسیکلی آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن الائنس، ضلع سیالکوٹ کے 14 ایسوسیشنز پہ مشتمل یہ الائنس ہے. اور ہم نے پسرور سے، ڈسکا سے اور سیالکوٹ سٹی سے یہ سب ایسوسیشنز نے مل کے اس کو ایک الائنس کا صورت بنایا ہے. تو اس کا بیسک پرپس تو یہی ہے کہ ہم اسکولز کو، ان کی ٹیچرز کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اسکولز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ان کے مسائل کے لیے، ان کی پریشانیاں جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اسپیشلی ٹیچرز ٹریننگ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، اسکول کے جو آفیسز کے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ ابھی صرف ہمیں تقریباً 3 ماہ کے قریب وقت ہوا ہے، اور ان 3 ماہ کے اندر ہم نے بہت ایونٹس، آگے چل کے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ الحمدللہ بڑے بڑے ایونٹس ہم نے کروائے ہیں. اور ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے ٹیچرز 2 دفعہ ہم لاہور میں ان کی ٹریننگز کروانے کے لیے لے کے گئے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، اور اس کے بعد سیالکوٹ میں ابھی 2-3 دن کے بعد ہمارے ہی الائنس کا ایک حصہ ہے کلیبوریٹرز، اس کے پلیٹ فارم سے ایک بہت زبردست ٹریننگ ہونے جا رہی ہے جیون ہوٹل میں. ہم وہ، اور یہ 2 سال سے کر رہے ہیں. اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے الائنس کی کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ایسوسیشنز اور لوگ موجود ہیں کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کی، ٹیچرز کی، اور ڈیولپمنٹ، اسکول ڈیولپمنٹ کے اوپر، لوگوں کو امپاور کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہی ہمارا ایم ہے، اسی پہ ہم چل رہے ہیں. سر ایپسا میں آپ کا رول کیا ہے؟ میں جی پریزیڈنٹ ہوں ایپسا، ان لوگوں نے مجھے پریزیڈنٹ چوز کیا ہے الحمدللہ. اور ہماری جو مدر ایسوسیشن ہے وہ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن، اس کا بھی میں پریزیڈنٹ ہوں، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کا، اور اس کا بھی میں ایپسا کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. جی خواتین و حضرات، جیسے کہ سر عامر نے ایپسا کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے الائنس بنایا ہے، ٹیچر کولیبوریشن بنائی ہے ٹیچرز کی فارمیشن کے لیے، ٹیچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور ان کے ساتھ ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ سیکٹری بھی موجود ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایپسا کے سیکٹری کون ہیں، وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، اور وہ ٹیچرز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی سر، اپنا تعارف دیجیے گا پلیز. ملک شبیر اوان، ایڈوکیٹ، ایپسا آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن الائنس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ایز اے جنرل سیکرٹری رول پلے کر رہا ہوں. اور بہت اچھا تعارف سر آپ نے کروایا ایپسا کا. اس حوالے سے پیرنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے ایپسا دن رات مصروف عمل ہے. ایک چیز کو تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو برج ایک آ رہا تھا اور بہت مسائل کریٹ ہو رہے تھے، ہمارا جو جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات بتائی کہ ہماری ٹریننگ پہ بہت زیادہ فوکس ہے. ہمارے ساتھ جو ایسوسیشنز اٹیچ ہیں، وہ ایسوسیشنز کے اندر ہر ایک کے اندر ایک اپنی ابیلٹی ہے، ہر فیلڈ میں بہت ماہرانہ کام کر رہی ہے. اسی طرح سے جو گورنمنٹ جیسے سی ای او صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ منتھلی بیس پر ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل ہم ان کے آگے رکھتے ہیں
اور وہ بیسٹ سلوشن ہمیں دیتے ہیں اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آج کل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ فیک نیوز چل رہی ہیں اسکول کلوزنگ کے حوالے سے. ابھی آج ہی ایک ایسوسیشن کے اندر بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, کے ایل ایسوسیشن ہے ہماری, کہ ایک فیک نیوز تھی کہ اسکول 12 تاریخ سے کلوز ہونے چاہیے تھے اور یہ فل فورس صبح کلوز کر دینے چاہیے. اس کے لیے میں نے فوری طور پہ میرے پاس مسئلہ آیا, میں نے سی او صاحب کو کال کی اور انہوں نے ود نو ٹائم مجھے آنسر کیا, سر وہ فیک نیوز ہے. تو ہم ایک برج کریٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر جو ایک غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم سہولیات دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے 28 ایگزیکٹو ممبرز ہیں, ان میں 16 شیئر ہولڈرز ہیں. ہر ایک انرجیٹک ہے. پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے ہم نے کریم, پرائیویٹ سیکٹر کی جو کریم ہے وہ ہم نے اس سیکٹر میں اکٹھی کی ہے. اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم دن رات مصروف عمل ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے بیسٹ کام کریں گے. تھینک یو. پہلے بہت سارے الائنس جو ہے وہ موجود تھے ہیں, تو آپ کو الگ سے الائنس بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یس, اس سے پہلے ایسوسیشنز بھی بہت زیادہ موجود تھیں اور سیالکوٹ لیول پر ہر ایسوسیشن ایک پسرور کی ایسوسیشن ہے. سیالکوٹ میں ایک جس طرح سر نے بات کی کولیبریٹرز ہیں, بہت اچھا کام کر رہے. فکر احساس ہے, بچوں کی ایگزامینیشن کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایسوسیشنز اپنی سطح پر کام تو کر رہے تھے, لیکن یہ چیز جب لاک ڈاؤن تھا تو لاک ڈاؤن کے دوران ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کس طرف جا رہی ہیں اور ہر ایسوسیشن اپنی ڈائریکشن میں چل رہی تھی. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہے ساری ایسوسیشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیا جائے اور ایک الائنس کریٹ کر لیا جائے. تو سر جب ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ایک الائنس کریٹ کیا جائے جس میں پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی تمام ایسوسیشنز موجود تھی, تقریباً 16 ایسوسیشنز ہیں پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں, اور صرف 2 ایسوسیشن نے ہم سے الگ ہو کر ہم سے پہلے فوری طور پہ اپنا ایک الائنس کریٹ کیا. لیکن جو ریئل جمہوریت کی جو 14 ایسوسیشنز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئیں. اس سے پہلے کوئی الائنس موجود نہیں تھا, ساری ایسوسیشنز تھیں, اور یہ فرسٹ الائنس ہے جو ہم نے کریٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے ساتھ ایک الائنس اور بن گیا. اور بیسک مقصد ان کا بھی یہی ہے اور ہم تو ساتھ مل کر کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, بچوں کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کام کریں. تو الحمدللہ ہماری اس ایسوسیشن کے اندر جس طرح سر بات کر رہے تھے کہ ہر فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے, جو ٹریننگ کے حوالے سے, ایگزامینیشن کے حوالے سے, مختلف قسم کے پروگرامز کے حوالے سے, اور الحمدللہ ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ فیوچر پلان میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, پرائیویٹ اسکولس کے لیے آپ کے جو پلانس ہیں وہ کیا ہیں, جس کو آپ فوکس کرنا چاہیں گے کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی فی الوقت جو پریشانی ہے اسکولز کے لیے وہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے اسکولز انتہائی پریشانی میں, اور اسی وجہ سے یہ جو الائنس تھا یہ مارز وجود میں بھی آیا. اور اس کے اندر رومرز بہت سی چلتی رہیں, گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو گیپ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا, اور جس کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہمیں الائنس بنانے کی. ہمیں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, ہمیں ایکسٹریم پہ جانا چاہیے ہے, ہمیں وہ نکلنا چاہیے, سڑکوں پہ نکلنا چاہیے, اس طرح کے بھی بہت سے تھے. لیکن ہم ایک پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اکٹھے ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کووڈ کا, اور اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے, جو اللہ پاک نے ان کو کہہ لیں کہ ان سے کام لیا کہ پوری دنیا میں ان کی پالیسیز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس خدا کریم نے جو کرم کیا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے رزلٹس پوری دنیا سے بیٹر رہے. تو یہ کووڈ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں ہم بالکل بھی گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے. تو فرسٹ تو یہ اس کا تھا جس میں ہم آئے. لیکن بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسکول کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کے اساتذہ ہوتے ہیں, اور اساتذہ آپ کی ٹیم جتنی اکوپڈ ہے آپ اتنے ہی کامیاب ہیں. جو ان کی لیڈرشپ ہے, یہ لیڈرشپ سے لے کے اسکولز کے ٹیچرز تک ان کی ٹریننگز کا فورم ہم ان کو پرووائڈ کریں. اور ہمارے سیالکوٹ میں الحمدللہ یہ فخر ہے ہم کو کہ سیالکوٹ یہ اقبال کا شہر ہے,
اور یہ اقبال کا فیض ہے کہ یہاں پہ جس طرح سیالکوٹ نے ہر کام میں ایک یونیک اپنا ایک مقام بنایا ہے، جس طرح ایئرپورٹ آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ کا ایک یونیک کارنامہ ہے، جس طرح ایئر لائن سیالکوٹ نے بنائی ہے، بزنس کمیونٹی نے ابھی یہ جو سول ہاسپٹل میں ہمارے لیب بنی ہے کرونا کی لیب، یہ بھی ایک یونیک، ابھی 200 بستر کا جو ہاسپٹل کے اندر وہ یہ بھی ہمارے سیالکوٹ کے، یعنی سیالکوٹ کے ایک یونیک کام ہے۔ سیالکوٹ میں ہی ہمارے آپ دیکھیں کہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے بزنس کا سیکرٹ کسی کو دے، لیکن سیالکوٹ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے تمام ٹاپ ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ انہوں نے خود پلیٹ فارم میں قائم کیا اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان سکولز کو جن کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے یا جو جن کے پاس پریشان ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کس طرح کریں، وہ فری آف کاسٹ خود بلوا کے ان کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں۔ یہ اور ہم ان پاور میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سکولز کو۔ ہمارا بھی یہ فیوچر پلان ہے کہ ہم جیسے ہی اس مسئلے سے نکلیں تو ہم سکولز کے جو ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر پرابلمز ہیں، جس طرح کے سکولز کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بچے کم کیوں ہو رہے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے، ہم باقی اچھے سکولز اچھے سسٹمز کے آنے یا جو برانڈز آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں تو ہمارے سکول جو ہیں وہ تو ان کا پتہ کاٹا جا رہا ہے یا یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ایز اے سسٹم، ایز اے کوالٹی ایجوکیشن ہم اپنے اداروں کو کیسے رن کریں، ہم اصل میں سکولز کو اس طرف لے کے جائیں گے، یہ ہمارا فیوچر پلان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ایک ان کی انٹریکشن ہے، جو پرابلمز آتے ہیں رجسٹریشن کے معاملات ہیں یا کوئی اس طرح کے گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر جو پرابلم آتے ہیں کہ گورنمنٹ جب پالیسی بناتی ہے تو ہم اپنے سکولز کی آواز گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ ان کی پالیسی میکنگ میں جو ہم ان کو گائیڈ لائن دے سکیں اپنی طرف سے، تو یہ ہمارا بیسک پرپز ہے جی۔ بڑا اچھا موقف اور بہت سی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں سر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل سیکرٹری کی بات تو ہم سن رہے ہیں، پریزیڈنٹ کی بات سن رہے ہیں، اور کووڈ-19 کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور ٹیچر سب سے پسا ہوا طبقہ بتایا جا رہا ہے اور ڈیفینیٹلی ہے، اور ٹیچرس کو سپورٹ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی بڑے دوست، 2-3 بڑے اچھے دوست ٹیچر ینگ بلڈ اس کے اندر موجود ہیں جو ایپسا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کا رول دیکھتے ہیں کیا ہے اور وہ کیا سوچ کے ایپسا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا کیا خواہش ہے کہ ایپسا میں کیا اور چیزیں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ جی سر، آپ کا تعارف سر؟ محمد فریال ثاقب ایڈوکیٹ، لیگل ایڈوائزر ایپسا اور چیئرمین نافع ڈسٹرکٹ سیالکوٹ۔ سر ایپسا کے اندر جو ہے وہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس آئی ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے تمام تر دوستوں کا جو ہے وہ شیئر اس میں شامل ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایپسا نے جو پروگرامز کیے ہیں اس میں ہماری سب سے پہلے پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں تو سمجھوں گا کہ پنجاب کی سب سے بڑی اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی جو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کنڈکٹ کی، اور اس میں تمام تر سٹیک ہولڈر جتنے بھی سیالکوٹ کے تھے اور پنجاب کے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایجوکیشنز کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے دوستوں کی مختلف جو ہے وہ اپنے اپنے شعبہ جات میں جو ماہر ہیں اس میں ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں ایپسا کے اندر کہ یہ فلاں پرسن جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا۔ جیسے کہ میں ایز اے لیگل ایڈوائزر جتنے بھی سکولز کے مسائل ہیں، جتنے بھی ایجوکیشن کے اندر جو لیگل مسائل ہیں، اس کی لیگل اوپینینز جو ہیں وہ میں جو ہے وہ دیتا ہوں۔ اور سر میں ایک کوشچن تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کے سیکٹری بھی ایڈوکیٹ ہے، آپ بھی ایڈوکیٹ ہے، 2 وکیل کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اصل میں وکلاء کے حوالے سے وکیل کی 2 کی ضرورت تو نہیں ہے، وکیل گردی تو نہیں چل رہی سر؟ وکیل ایک ہی بڑا ہوتا ہے وکیل تو ایک ہی بڑا ہیوی ہے، لیکن یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ہمارے، اور ہمارے پاس اور بھی وکلاء ہیں۔ ہمارے سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں، وہ ایک شادی میں ہیں، محترم جناب ہے معبد صاحب، وہ بھی وکیل ہیں، اور بلکہ ہماری ایپسا ساری کی ساری لائے رہی ہے، یعنی ایک قانون دان بندے ہیں۔ یعنی قانون سے مراد یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ایک ہر چیز کی جو ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی لیگل آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ استاد جو ہیں وہ قانون دان بناتے ہیں، اور ہم تو جو ٹیچرز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ٹیچرز جو ہے وہ قانون دان بناتے ہیں، ججز جو ہیں وہ ٹیچرز بنا رہے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، جتنے بھی دنیا کے اندر شعبہ جاتے ہیں وہ ٹیچرز کے ہاتھ سے نکل کے جاتے ہیں۔ سر آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن اسی والے سے کہ یہ کووڈ-19 بڑا ایک ایشو ہے، بہت زیادہ ٹیچر بہت زیادہ طبقے ہوئے، ایز اے ٹیچر آپ کیا سوچتے ہیں کس پوزیشن پہ ٹیچر اس ٹائم؟ اصل میں کووڈ-19 کے اندر ہمارا جو سٹانس ہے نا وہ اس بات پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں چونکہ تھوڑا سا مذہبی بلیو زیادہ کرتا ہوں، تو چونکہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک پہلے ہی اس کا رزق جو ہے وہ
رکھ دیتا ہے. تو ٹیچرز کا یقین زیادہ ہونا چاہیے. ٹیچر کا اللہ کے اوپر یقین اتنا کو ہونا چاہیے کہ دیکھیں ٹیچرز کا یقین ہوگا تو باقیوں کا ہوگا. کیونکہ لیکن سر آپ پرنسپل ٹیچرس کو نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں فیسز نہیں آ رہی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں آپ پرنسپل ہیں نا سر؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اصل میں فیسز کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ باقی جو جتنے بھی کاروبار ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن اسکول بند ہیں. تو پھر دوسرے کاروبار کو چاہیے کہ جو یہ کاروبار ہے ٹیچرز نے بھی جو ہے وہ فائنینشلی اپنے آپ کو چلانا ہے, انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ ورک کرنا ہے. تو اس کے لیے فیسز آئیں گی تو وہ ہوگا. بلڈنگ رینٹ وہی ہیں, وہ مالک کو دینے ہیں, اور بجلی کا بل آنا ہے وہ دینا ہے. باقی جو جتنے بھی یوٹیلیٹیز بل ہیں وہ تو ہم نے پے کرنے ہی کرنے ہیں. تو اس حوالے سے نہیں, ٹیچرز کو ویسے تو جو میرا ادارہ ہے ٹیچرز کو الحمدللہ 100% جو ہے وہ پے کر رہا ہے. لیکن اجتماعی اور جرنلی بات کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے اداروں نے جو ہے وہ ان کی پے جو ہے وہ کاٹی ہے. اس کے حوالے سے ایپسا جو ہے وہ اس سٹانس ایسا ہے ایپسا کا کہ ان سکولز کو بھی موٹیو کیا جائے کہ آپ یقین رکھیں, آپ ٹیچرز کو دیں. بلکہ ہماری جو ورک شاپ شاہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, اور شاہ صاحب نے جو پہلی ہماری ورک شاپ کنڈکٹ ہوئی تھی وہ آنرس سے سارے کے سارے اسکول آنرس سے, انہوں نے کہا تھا ٹیچرز کو دیں, آپ کو اللہ دے گا. یعنی کہ یقین کے اوپر بلیو کروایا. ادھر ہی مجھے آپ کی وہ ایڈوکیٹ ہونے کی وجہ سے ٹیچر لیگلی اپلائی کر سکتے ہیں, اس کے خلاف آپ سیلری نہیں دے رہے؟ جی جی بالکل کر سکتا ہے جی, بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے ایک اور اچھے دوست ہیں جی, جبران بھائی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان سے بھی بات کروں, اور امید ہے جبران بھائی بڑے ہمارے ایک, ان کو پینتھر کا نام دیا جا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, دیکھتے ہیں پینتھر کیا کہتے ہیں ہمارے لیے. جی سر آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبران ملک, ڈائریکٹر نیو ایج پبلک ہائی اسکول, اور میں سیکرٹری فائنانس ہوں ایپسا آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن فائنانس. جیسا کہ میرے پریزیڈنٹ صاحب اور سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک مختصر سے عرصے میں 90 دنوں میں ہم نے وہ کیا جو پچھلے چند سالوں میں بھی نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے اگر میں اسٹارٹ لوں کہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کووڈ میں ہم نے اس کو ارینج کیا. الحمدللہ 225 ڈائریکٹرز اینڈ پرنسپلز ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے اس اوتھ سیریمنی میں آئے. جی فیال بھائی کی بڑی خوبصورت اور اچھی گفتگو کے بعد اب تھوڑا سا سیریس بات کرنے والے ہیں. بڑا ہی معتبر شعبہ جسے گھر میں فائنانس کہتے ہیں. ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر ہیں ایپسا کے, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سر آپ کا رول کیا ہے سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبران ملک, ڈائریکٹر نیو ایج پبلک ہائی اسکول, اور ایپسا میں سیکرٹری فائنانس ہوں. جیسا کہ میرے پریزیڈنٹ صاحب اور سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک 90 دن کے مختصر سے عرصے میں ایپسا نے بہت سی جو ہے کامیابیاں سمیٹی ہیں, جس میں اگر میں ڈے 1 سے چلوں تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سب سے بڑی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہم نے بزنس اینڈ کامرس سینٹر میں رکھی, جس میں 225 کے قریب ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے ڈائریکٹرز اور پرنسپل صاحبان نے اس میں شرکت کی. اس میں جو ہمارے چیف گیسٹ تھے وہ عثمان ڈار, چودھری ہلاک صاحب, اس طرح سی او صاحب اور بہت سے لوگ جو ہے ہم نے ان کو دعوت دی. اور الحمدللہ ایز اے سیکرٹری فائنانس ڈے 1 سے جب ہم نے اس پورے جو ہے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کو میں نے پلان کیا, بجٹ ایلوکیشن کی, اور اس کے علاوہ جو کام بھی میرے ذمہ پریزیڈنٹ صاحب نے, سیکرٹری صاحب نے لگایا, میں نے اس کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, لگن کے ساتھ, اور پوری کوشش کی میں نے کہ میں جو میں نے حلف لیا ہے میں اس پہ پورا اتروں. جی سر, ہمارے ساتھ دوسرے سر ہیں جن کے آج ہم ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ہم دعوت پہ آئے ہیں. جناب تعارف کرائیں گے سر اپنا پلیز سر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی حامد محمود بسرا میرا نام ہے, ڈائریکٹر کریٹو اسکول سسٹم. ایپسا میں جوائنٹ سیکرٹری کا رول پلے کر رہا ہوں. جی میں انٹروڈکشن تو بڑا ڈیٹیل میں میرے پریزیڈنٹ صاحب اور سیکرٹری صاحب دے چکے ہیں ماشاء اللہ. یہ ایک وقت کی ضرورت تھی میرے حساب سے کہ ہم لوگوں کو, مجھے ایجوکیشن سیکٹر میں 7 ایئرز ہو چکے ہیں آلموسٹ, لیکن اس سے پہلے کسی آرگنائزیشن کا میں نے پرسنلی کوئی نام نہیں سنا تھا. کوئی پتہ نہیں تھا کہ یار کوئی مسئلہ ہونا ہے تو میں نے کس کو جا کے کانٹیکٹ کرنا ہے, کس سے جا کے اپنی داد رسی کرنی ہے, ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو اس کووڈ کے دوران کچھ گروپس میں 1-2 گروپ میں ایڈ تھا, تو ادھر کوئی کنورسیشن چل رہی, نکلے, ماریں, بگائیں, جلائیں, یہ خیر یہ سارے کام تو کرنا ہمارے ٹیچرز کمیونٹی کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ کام, کیونکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, ٹیچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک شعبہ بھی میرے خیال سے پیغمبر ہی ہے ماشاء اللہ. تو اگر ہم ہی نکل کے اسکول کے آنرز, پرنسپلز, ٹیچرز ڈنڈے کھانے شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال سے اس کے بعد کرنے والا کام تو کوئی نہیں رہ جائے گا, تو پھر تو مارکیٹ آئی ہے سڑکوں پہ. لیکن اس دوران ماشاء اللہ میری جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی وہ عامر بھائی کے ساتھ تھی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. میں بیسکلی ان کے ساتھ گیا تھا کہ ان کو اپنی طرف لے کے آؤں یا ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں
تو وہ تو آلریڈی ماشاءاللہ ایک اچھے پلیٹ فارم کو لیڈ کر رہے تھے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے جتنی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس میں بڑی پازیٹیولی گائیڈ کیا کہ بھائی ہمیں لڑنے مرنے کی بجائے ہمیں پازیٹیو سلوشن دیکھنا ہے کہ ہم سکولز کے لیے کر کیا سکتے ہیں، اور اسپیشلی ان سکولز کے لیے جو بند ہونے جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ میں ان کے آئیڈیاز سے، ان کی کنورسیشن سے جو ان کے ساتھ میری ہوئی، میں بڑا امپریس ہوا. جب میں ان کے ادارے سے باہر نکلا تو میرا مائنڈ سیٹ ٹوٹل چینج ہو چکا تھا. لیکن اس کے بعد خیر کوشش جاری رکھی. نافع کے پلیٹ فارم سے 2-3 میٹنگز میں ہم لوگوں نے پھر ایپسا ماشاءاللہ ہماری بن گئی. تو اس میں میں آپ کو مین چیز ایک یہ ہے کہ مین عہدیداران جتنے بھی ہیں، 8-10 جتنے بھی ہیں، وہ انتہائی کمیٹیڈ لوگ ہیں. کسی قسم کی ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ سارے لوگ اپنا اپنا سسٹم چلا رہے ہیں اور بڑا بہترین چلا رہے ہیں. مطلب سٹی کے اندر ان کا نام ہے. ملک شبیر صاحب ہیں ہمارے، کوڑلی لوہارا سے ہیں، ادھر 2 سسٹم چلا رہے ہیں اپنے، مطلب سبحان اور اسپرٹ اچھا چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. عامر صاحب ہیں ایزی گرامر اسکول بہت زبردست چلا رہے ہیں. جبران ملک صاحب ہیں یہ نیو ایج اسکول بہترین چلا رہے ہیں. فیال ثاقب صاحب ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر، دارالصفا کے نام سے چلا رہے ہیں، وہ بھی بڑا بہترین. میں خود ڈائریکٹر ہوں کریٹو اسکول سسٹم کا. تو ماشاءاللہ لاسٹ 20 ایئر سے بڑی اچھی سروسز دے رہے ہیں. اور یہ جتنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس وہ آئے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی، وہ خود ہی سارٹ آؤٹ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو چیز ایپسا کی شکل میں سامنے آئی وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اب ایک پلیٹ فارم ہے. ہم ایک دوسرے سے کنورسیٹ کرتے ہیں. کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جلدی ایز سون ایز پاسبل مل جاتا ہے. جو ہمیں پہلے ہفتے بعد ملتا تھا وہ میں بھی اب ہمارے ود ان 4-5 منٹس، ود ان ہاف این آور ہمارے پاس ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایپسا بننے کا جو مقصد تھا وہ کسی حد تک ہمارا کامیابی ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں لائک مائنڈیڈ لوگ اور کسی قسم کے تعصب سے بھی پاک، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی آج میں بن گیا ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ڈیزگنیشن آ گئی، اب میں نے چھوڑنی بھی نہیں. یہ بھی کنسیپٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. اچھا سر، یہ جو آپ کا الائنس یہ سیالکوٹ ضلعی لیول تک محدود ہوگا، ڈویژن تک ہوگا، یا آپ اس کو پنجاب پاکستان لیول پہ جو ہے وہ لے کر جائیں گے؟ یہ جو ہمارا الائنس ہے اس کو ہم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ابھی رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس کی بیس. ادروائز تو ہماری جو اپنی ایسوسیشن ہے پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن، اس کے پورے پنجاب کی 36 جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر تنظیم سازی اس کی ہو چکی ہے، اور یہ آل اوور دی پاکستان جا رہی ہے. ابھی تو ہم اس کو سیالکوٹ کے لیول پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کہ ابھی کووڈ کے دوران جس وقت یہ اسکول سوچ رہے تھے ہم کیا کریں، تو ہم نے اس دور میں اس وقت میں اسکولز کو یہ گائیڈ کیا اور زوم کے اوپر میٹنگز کرنی شروع کر دیں اور ٹریننگز شروع کر دیں کہ ہم آن لائن بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کام وہاں پہ ہم نے بخوبی کیا، اور بہت سے ایسے اسکولز پرنسپلز جو ہمیں ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا گیا اور ہم نے ان سسٹمز کو فالو کیا اور ہمیں یہ سارا بہت فائدہ پہنچا. تو سر اس پہ الائنس جب آپ نے بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرس کو بہت فائدہ پہنچا. میں نامنیٹ نہیں کروں گا یا بات نہیں کروں گا، کرٹیسزم بھی آیا ہوگا کبھی آپ سڈنلی سامنے آ گئے اور پہلے آپ کہاں تھے یا کس طرح سے ہوا، وہ کرٹیسزم سر کیا آیا اور آپ نے کیسے اس کو فیس کیا؟ دیکھیں جی، ضرورت ہی ایجاد کی ماں ہوتی. تو جس وقت ایک ایسا اپنے جگہ پہ تو ساری ایسوسیشنز کام کر رہی تھیں، یہ ایک ایسا ایک کہہ لیں کہ ان یوزول قسم کا موقع آیا کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم اس پرابلم کو کیسے فیس کریں، کیسے اس میں سے نکلیں. ویسے ادروائز تو ہم سارے لوگ کر ہی رہے تھے اپنے اپنے طور پہ کام. تو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کہیں سے بھی کرٹیسزم اس قسم کا نہیں آیا ہے. ہمیں ہر جگہ سے اچھے ہی ریمارکس ملے ہیں اور اچھا ہی یہ سارا وہ ملا ہے. دیکھیں ہمارا جو نیکسٹ جو میں یہ بات کہنی چاہتا ہوں، آپ کے سوال کے بغیر ہی اس بات کو کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکولز کو ہم نے جو گائیڈ کیا، جس طرح فریال بھائی نے بھی بتایا کہ یہ ہر بندے کے لیے امتحان ہے. کووڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور یہ امتحان اللہ کی طرف سے لیا جا رہا ہے. مطلب بطور پرنسپل مجھ سے یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ میں نے 99 سے میں اسکولنگ کر رہا ہوں.
5 برانچز ہیں, اللہ پاک نے بے شمار نوازا ہے, اور باقی سکولز بھی اسی طرح ہی جو بہت اچھے سسٹم چلا رہے ہیں. اگر ایک مشکل وقت آ گیا ہے تو ہمیں خود بھی سروائیو کرنا ہے اور اپنی ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے. اگر اس وقت پہ میں اگر نہیں کر پاتا ہوں تو میں اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہوں کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اپنے سٹاف کے ساتھ, اور یہ سب کے ساتھ اسی طرح ہی. یہ پیرنٹس کا بھی امتحان ہے. اب پیرنٹس میجورٹی میں تو میں سمجھتا ہوں باشعور ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کووڈ کے دوران ہر بندے کے جو مسائل ہیں وہ کسی سے اب ہر بندے کے ساتھ ایک جیسے ہی تو ڈکے چھپے تو نہیں ہیں, ہر بندہ ایک دوسرے, تو پیرنٹس بھی بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس آڑ میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بھی امتحان ہے. اگر کوئی 1-2-3 ماہ کی فیس نہ دے گا, یا 1-2-3 ماہ کی فیس نہ دے کے اگر اس نے اپنے بچے کا اسکول بدل لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ پیرنٹس بھی قرض دار ہیں اس اسکول کے. اگر اس اسکول کے ٹیچرز کو پے نہیں ملتی تو وہ ذمہ دار ہیں اس کے. اگر وہ اسکول کا رینٹ پے نہیں ہوتا اور وہ اسکول بند ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور اللہ کے ہاں بھی وہ جواب دہ ہیں. حالانکہ اسکول کے پاس یہ قانونی رائٹ ہے کہ وہ کارروائی کر سکتا ہے پیرنٹس کے اوپر, لیکن میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی ایسا اسکول نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کوئی اپلیکیشن موو کریں یا تھانے میں لے کے جائیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے وکلا کی ٹیم بھی ہے, لیکن سر ہم ٹیچرز ہیں, ہمارا ایک اخلاقی فرض ہے, ہم اس سطح پہ نہیں جا سکتے ہیں. اور ہمیں یہ گورنمنٹ رائٹ دیتی ہے کہ آپ جس اسکول میں بچہ جائے وہ اسکول پے کرے گا آپ کی فیس, وہ اسکول ذمہ دار ہوگا, وہ وداؤٹ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی اسکول نے, میں نے نہیں سنا ہے کہ کسی پیرنٹ کے خلاف کو کارروائی کی ہو یا اس طرح کا معاملہ کیا ہو. تو یہ سب کے لیے امتحان. سر جیسے کووڈ کے دوران بہت سارے لوگ ڈیڈ ہوئے, مطلب کہ اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے. اس طرح کچھ سیٹ اپ ایسے ہیں, کچھ پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں, کچھ اکیڈمیز ایسی ہیں کہ جو بالکل ڈیڈ ہو گئی, بند ہو گئی. آپ کی جو الائنس ہے اس نے ان اسکولز کے لیے, ان اپنے بھائیوں کے لیے کیا اقدامات اٹھائے یا کیا پالیسی آپ کی ان کے بارے میں؟ دیکھیں سر, ہم نے جب سٹارٹ میں یہ کام شروع ہوا مارچ کے اندر سے ہی ہم نے آن لائن ٹریننگز کا سلسلہ شروع کیا کہ آپ کووڈ میں بچوں کو کیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں گھروں میں. پہلے تو ہم نے یہ کیا, ہم نے ہر منتھ میں 2-3 میٹنگز کی, اور جن سکولز نے اس کو فالو کیا, جو آن لائن ایجوکیشن پہ چلے گئے, ان سکولز نے سروائیو کیا. پرابلم ان سکولز کو آئی جن لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہ تو بس ایویں غیر ضروری کام ہے, یا جنہوں نے کہا ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں, وہاں پہ آن لائن فیسلٹی نہیں ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز موجود ہیں, ایسے سکولز موجود ہیں جو دیہات میں ہیں اور وہ 100% آن لائن کے اوپر چل رہے ہیں, اور انہوں نے مکمل فیسز کلیکٹ کی ہیں. ایسی ایگزامپلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو جن لوگوں نے سیریس نہیں لیا, دیکھیں سر حالات بن گئے اس کووڈ میں کہتا ہوں اگر جان بھی بچ گئی ہے نا بندے کی تو یہی غنیمت ہے. تو ابھی ہم نے اس کو اگر فیس کرنا ہے, لڑنا ہے, تو ہم نے اپنے اندر موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی. تو وہ یہی ہوگا کہ جدید دور کے مطابق ہم نے, یا ان مسائل کے مطابق ہم نے جینا سیکھنا ہے. اگر فرض کریں اللہ نہ کرے دوبارہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے, کووڈ بڑھ جاتا ہے اور اسکول بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے, تو ہم پیرنٹس کو کیسے قائل کریں گے بچوں کو اسکول بھیجیں؟ جان ہی تو سب سے اہم چیز ہے. تو ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ہماری سروائیول کس طرح سے ہو سکتی ہے, جو کہ بہت مشکل ہے. میں ایسے سکولز کو بھی جانتا ہوں جن کی سال ہر سال کی محنت کے بعد انہوں نے ادارے قائم کیے, اور وہ ادارے ان کووڈ کے دوران کو بند کرنے پڑ گئے. بلڈنگز کے رینٹ پے نہیں کر سکے, لاکھوں روپے بلڈنگز کے رینٹس ہیں, تو رینٹ پے نہیں کر سکے. تو یہ تو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی ساری زندگی کا ایک وہ سفر تھا اور وہ اس کووڈ میں وہ گیا. تو میں یہ سب کے لیے میسیج پیرنٹس کے لیے بھی ہے, پرنسپلز کے لیے بھی ہے, یہ سب کے اوپر امتحان ہے. ہم تھوڑی ہیلپ ایک دوسرے کی کریں گے, ایک دوسرے کا بازو پکڑیں گے, تو یہ سب سروائیو کر جائیں گے. اگر میں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسرے کی زندگی ڈبو دوں تو یہ پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اور یہ اچھی بات میرے خیال میں کسی صورت نہیں. جیسے پہلے 4-5 ماہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لے ایک, بلکہ یوں بھی اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ بعض بچوں کا پورا سال جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا.
اور بعض بچے جو ہیں وہ کئی سال پیچھے چلے گئے, خاص طور پہ نرسری پریپ جو ایک وہ سموتھ چل رہے تھے, ان کا مائنڈ وہ سب کچھ جو ہے وہ چینج ہو گیا. ابھی تک بچے جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے نا اسکول کا رخ نہیں کر سکے صحیح معنوں میں. لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ لہر جو ہے نا وہ اٹھ رہی ہے, اور کچھ خبریں بھی جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کن پالیسیوں کو واضح کرنا ہوگا, کس طریقے سے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہوگا؟ دیکھیں سر, سب سے بڑا لاس جو ہوا ہے نا اس کووڈ میں اسکول کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بچوں کا ہوا ہے. باقی چیزیں تو یہ صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے نا, اسکول بچوں کے بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں, گھروں کے اندر ان کی جو ہیبٹس کا ڈسٹرب ہونا ہے, ان کی روٹینز کا ڈسٹرب ہونا ہے, ان کے جو پرابلمز بڑھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر دیکھیں, اگر فرض کریں اللہ نہ کرے, مجھے امید ہے کہ دوبارہ اسکول بند تو نہیں ہوں گے, یہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ماں سوائے گورنمنٹ کی سپورٹ کے, اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی ہے اسکولز کی اور خاص طور پہ ٹیچرز کی, تو امپاسبل ہو جائے گا. اگر اسکول کی سپورٹ کریں گے تو اسکول ٹیچرز کو پے دے سکے گا, ادروائز نہیں دے سکے گا. یہ اب دیکھیں, اگر ابھی بند ہوتے ہیں اسکول اور نہیں پتہ کہ کب تک ہوتے ہیں, تو پھر پیرنٹس فیسز جمع بالکل نہیں کروائیں گے. اب ان کو پتہ ہے شاید یہ پورا سال چلنا ہے, تو جب فیسز نہیں آئیں گی تو اسٹاف کو پے نہیں جائے گی. تو گورنمنٹ جب تک اس معاملے کو نہیں دیکھے گی, اگر اسکول بند کرنے کی نوبت آتی ہے اللہ نہ کرے, تو گورنمنٹ کو اسکولز کو سپورٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کا ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے نا, جو شاید ان تک یہ بات پہنچ نہیں پا رہی, ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچانے کی. گورنمنٹ دیکھتی ہے ان اسکولز کو جو بڑے بڑے نام ہیں, جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, جو بڑی بڑی فیسز لیتے ہیں, اور گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو مافیا کہتے ہیں. دیکھیں سر, میں اپنی بات کروں, میرے والد صاحب 28 سال انہوں نے امریکہ میں گزارے, امریکن نیشنل تھے وہ, اور میرے پاس اپرچونٹی تھی کہ میں باہر جا کے سیٹل ہو سکتا تھا, لیکن میں نے بائی چوائس ایجوکیشن کا شعبہ چوز کیا, اور یہ تھا کہ یار اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے بعد بھی تو ہمیں فائدہ دیتا رہے. تو میں نے بائی چوائس اس کو کیا ہے. اب اگر ہم نے پیسہ ہی صرف مقصد ہوتا تو میں کہیں باہر سیٹل ہو گیا ہوتا, لیکن ہمیں وہ اسکول تمام کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے جی, کہ اسکولز جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار پیسے ہیں. ہمارے وزیر تعلیم صاحب کو بھی یہ غلط فہمی ہے. میں چونکہ ہمارے ایجوکیشنسٹ ملتے رہتے ہیں تو ان کے ویوز ہم تک پہنچتے ہیں, جو میرے تک پہنچے ہیں, مائٹ بی رائٹ مائٹ بی رانگ, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے, اور یہ ان کو جتنا مرضی دبا لو کو فرق نہیں پڑتا, اور یہ ایک غیر انسانی سلوک ہوگا اگر وہ. حالانکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, میں پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ہوں اور میں اس کا ورکر بھی ہوں, اور لیکن ہم نے یہی سیکھا ہے, اپنے لیڈر سے بھی یہی سیکھا ہے کہ آپ جس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس بات کو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں ان کو یہ بات ضرور کنسیڈر کرنی چاہیے ہے کہ جو آپ کے 70-80% اسکولز ہیں وہ ہیں جو 2,000-3,000 سے کم فی کے اوپر چل رہے ہیں, اور جس نے پورے گورنمنٹ سیکٹر کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. گورنمنٹ سیکٹر, اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیمیج ہوتا ہے تو ان بچوں کی تعلیم کے نقصان کے ذمہ دار تو پھر گورنمنٹ ہوگی. یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے. اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اسکولز کو تو یہ سراسر زیادتی ہوگی, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پہلے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا, تو کیا اس کے ساتھ بچوں کی وہ تعلیم اور تربیت جو اسکول میں فزیکلی ہوتی ہے, کیا وہ پاسبل نہیں ہے؟ آپ صرف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سلیبس کور کروانا ہی اسکول کا مقصد ہے تو یہ مقصد نہیں ہے. آپ کو میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ اسکول پرووائڈ کرتا ہے نا, لرننگ انوائرمنٹ, وہ گھر میں نہیں ہو سکتا ہے سر. میں کہتا ہوں اسکول کی ضرورت آپ کو سلیبس کور کرنے کے لیے نہیں ہے, ٹیچ کرنے کے لیے نہیں ہے. میرا جو ہے, آپ سلیبس کور کر سکتے ہیں, آپ اچھا ٹیچر, اچھے سے اچھا ٹیچر آن لائن آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے, ٹیچرز کی کمی نہیں ہے. آپ کو جو ایک ماحول چاہیے, جو ایک موٹیویشن چاہیے, جو انکریجمنٹ چاہیے ہے, وہ صرف اور صرف آپ کو اسکول میں ملتی ہے. وہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے جس میں آپ
آٹومیٹیکلی چیزیں آپ کو اب فلو میں لے کے جاتی ہیں، وہ آپ گھر میں نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ان کا بیہیویئر پرابلم سب سے بڑا ہے، جو ان کا ڈسپلن پرابلم سب سے بڑا ہے، پیرنٹس جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے مسائل وہ اپنی جگہ پہ. سر میں آپ سے جو ہے نا وہ آخری کوشچن جو ہے نا آپ کے بزنس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، دیگر دوست بھی موجود ہیں، کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چائلڈ لیبر ہم نے جو سروے کیا لیبر ڈپارٹمنٹ کو، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ چائلڈ لیبر جو ہے اسکول بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے طلبہ نے مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کا رخ کر لیا. جو بچے پہلے ہی والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے مثال کے طور پہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آن لائن سسٹم آیا تو وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ نالا ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بے روزگاری اور یہ کس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ سب کچھ ایسا ممکن ہے؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. جب آن لائن سسٹم آیا، آن لائن سسٹم کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہے کہ جس سے آن لائن سسٹم کو ہم لے کے چل سکیں. جس طرح سے اگر دیکھا جائے ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان کی بات کریں تو وہاں پر ایجوکیشن کو شاید اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہمارے پاکستان جیسے کنٹری کو ہوا ہے. یہاں پر جب والدین نے یہ دیکھا کہ بچہ اسکول تو جا نہیں رہا، سیکھ تو رہا نہیں، تو کیوں نہ اس کو کسی کام کاج پہ ڈال دیا جائے، کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے یہاں پر کچھ نہ کچھ پیسے کما سکے. اب گھر میں بھی فارغ ہے. یہ ماؤں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو نہیں بلانا اسکول کے اندر تو ہمیں کسی پاگل خانے میں چھوڑ آئیے. گھر کے اندر بچوں نے اس قدر جو ہے نا ماؤں کو تنگ کر رکھا تھا. اب والدین نے اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے بچوں کو کہیں نہ کہیں بزی کر دیا. مدرسے میں بچے جاتے تھے وہ بھی بند ہو گئے. اب جب ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان جیسے کنٹری کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ہم آن لائن پڑھاتے رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ رول ادا کیا ہے، گورنمنٹ سیکٹر نے تو بالکل نہ ہونے کے برابر کیا ہے. اس حوالے سے اگر لاک ڈاؤن دوبارہ ہوتا ہے تو یہ سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا تقریباً تباہ ہو جائے گا. اس کے لیے یا تو گورنمنٹ پھر کوئی آن لائن سسٹم کچھ ٹیکنالوجی اس طرح سے ایڈوانس پرووائڈ کرے، بچوں کو گھروں کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اگر سسٹم یہ ہے، جس طرح سے یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے اس چیز کی، تو بچے وہ اس سسٹم کے اندر آگے پڑھ سکیں. تربیت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. تربیت تو ایک اسکول کا پراپر انوائرمنٹ ہے جس کے اندر کی جاتی ہے. تو جیسے ہم لوگ ایز اے ایسوسیشن کے طور پر اس پہ لے کے چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم گورنمنٹ کے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچانے، جس طرح ہمارے مسائل دیہی علاقوں میں اور ہمارے پاکستان کے اس ایریاز میں آ رہے ہوتے ہیں. جیسے سر جب یہ ہماری الائنس موجود نہیں تھی، ایک دفعہ مجھے ذاتی طور پر ایک کام پڑا گجرانوالہ بورڈ کے اندر. میں وہاں پر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اس کے لیے مجھے کافی زیادہ دروازے کھٹکھٹانے پڑ گئے اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. جیسے سر آپ کہہ رہے تھے کہ الائنس کا اور کیا کام ہے جو آپ نے کیا. سر گجرانوالہ بورڈ کے اندر الائنس بننے کے بعد میں گیا، سر ایک کام تھا کہ ہم نے ایفیلیشن کے حوالے سے پیمنٹ جمع کروائی ہوئی ہے. اس کے باوجود ہمیں ایک لیٹر آ گیا کہ آپ نے پیسے جمع نہیں کروائے، آپ کی اپلیکیشن جمع نہیں ہوئی، تو اب دوبارہ جمع کروائیں. یہ بات میری ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر سے بھی ہوئی، تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایک زبردست آنسر کیا. میں نے کہا سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نا دوبارہ یہ اپلیکیشن جمع کرائیں یا پیمنٹ جمع کروائیں. تو الائنس کے پلیٹ فارم سے جب ایک آواز اٹھائی جاتی ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ پیسے اب انہوں نے ادا کرنے ہیں یا آپ نے ادا کرنے ہیں. یعنی اتنا پازیٹیو آنسر کیا. الائنس نے ایک جو یہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک برج تھا اس کو ختم کیا. تو گجرانوالہ پورٹ کے اندر جب میں گیا اس مسئلے کو لے کے، تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب اٹھ کے بات سننے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ دروازے تک سی آف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بڑی آنر کے ساتھ اس مسئلے کو فل فور حل کیا گیا. تو گجرانوالہ بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ بھی ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور بلکہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ جیسے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ہے، یہاں پر کئی 100 اسکول گجرانوالہ بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، ان کو بھی مسائل آتے ہیں ان اسکولز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. ان کو بڑی سہولت ہوئی کہ یہ الائنس کریٹ ہوا ہے، وہ آواز ہمارے تک پہنچاتے ہیں، ہم پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے ایفیلیٹڈ سکولز ہیں ان تک ہم پہنچاتے ہیں، اور یہ ایک جو ایفیلیٹڈ سکولز ہیں ان کے مسائل کا بھی ہم ایک سلوشن لے کے آئے ہیں.
اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک آپ کی وساطت سے میں ایک بات گورنمنٹ کے ایوانوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ سر لاک ڈاؤن سلوشن نہیں ہے. 2 دن پہلے وزیر تعلیم صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا تھا جہاں پر وہ بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سلوشن نہیں ہے. بہت اچھی بات کی, لیکن اگر لاک ڈاؤن سلوشن نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. یس, یہ ایک زبردست سلوشن ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری جو ایجوکیشن ہے, نیو جنریشن کی جو تعلیم ہے, اس کا بہت نقصان ہوگا. اس کے لیے ہمیں ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے. آپ ٹھیک, ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے گا کہ آپ کی الاؤنس میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, اور آپ اپنے ممبرز کے لیے جتنے بھی اسکول کالج جو بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ مین جو ہے وہ کریں گے ان کے دفاع کے لیے. بہت زبردست سر, یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. جو بھی اسکول اونر ہے, پرنسپل ہے یا ڈائریکٹر ہے, وہ ہماری ایسوسیشن الائنس کا حصہ بن سکتا ہے, لیکن وہ ڈائریکٹلی اس الائنس کا حصہ بننے کے بجائے اپنے علاقائی, اس علاقے کے اندر جو ہماری سب ایسوسیشنز ہیں, ان ایسوسیشن کے اندر وہ شامل ہوگا. اس ایسوسیشن کے تھرو وہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں گے. اب ایسے اسکولز جو ابھی کسی ایسوسیشن کے اندر نہیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ خود اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر چل ہی اپنی مدد آپ کے تحت رہا ہے. لیکن جتنے مسائل, جیسے میں نے اپنا ایک مسئلہ شیئر کیا, میرا اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ ایسوسیشنز کے ساتھ لنک تھا, لیکن ساری ایسوسیشن صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی تھیں. لیکن الائنس کو ہم نے اپنے مفاد سے ہٹ کے ہم نے ایک متفقہ طور پر ایجوکیشن کے مفاد کے پلیٹ فارم پہ ہم لے کے آئے. اب اگر ایفیلیشن گجرانوالہ بورڈ جانے کے لیے ایک پرنسپل کو, ڈائریکٹر کو کتنا وقت درکار ہے, پورا دن لگ جاتا ہے, اور وہاں کو بات سننے کے لیے تیار نہ ہو, تو وہ اگر ایک اسکول آنر کسی بھی ایسوسیشن کا حصہ بنتا ہے, تو جب اس الائنس کے تھرو وہ گجرانوالہ بورڈ تک جائے گا, ایجوکیشن دفتر تک جائے گا, اور جہاں تک کہ ہمارے جو علاقے کے اندر پچھلے دنوں کے اندر سر جو پولیس ایک کانسٹیبل ہے نا, وہ آ کے اسکولز کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی کے حوالے سے تنگ کرتے رہے ہیں. چونکہ ہماری جو پرنسپلز ہوتی ہیں عام طور پر فیمیلز ہوتی ہیں, آنا, آ کے آفس میں بیٹھ جانا, کیمرے لگے ہوئے ہیں, وال کتنی اونچی ہے, اوپر تار لگی ہوئی ہے, یہ سارے مسائل. لیکن یہ سارے مسائل جب ہماری ایسوسیشن کے اندر, جب سکولز اور ڈائریکٹرز شامل اس ایسوسیشن کے اندر ہو جاتے ہیں, تو ہم ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں. سر, اس سے پہلے کہ کوئی بھی سیکیورٹی کا بندہ آ جائے, یا کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آ جائے, کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آ جائے, اور آ کے آپ کو اس طرح کے مسائل سے دوچار کرے, تو اس سے پہلے یہ SOPs ہیں, آپ ان کو فالو کریں. اب جیسے اسکول کھلنے تھے 15 سپٹمبر کو, اس سے پہلے سر ہم نے ایک اپنے ایسوسیشن کی الائنس کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی ورکشاپ کا انعقاد کیا, جس میں CO صاحب اور DO صاحب وہاں پر تشریف لائے, اور ہم نے ساری ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس, جنرل سیکرٹریز, ڈائریکٹرز کو بلا کر ہم نے ان کو ٹرین کر دیا. جب ہم نے ان کو ٹرین کر دیا, تو اس سے کے بعد کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ ہے وہ ان کے پاس جب جائے گا, تو اس سے پہلے انہوں نے سارے SOPs پر عمل کیا الحمدللہ. تو یہ فائدہ ہے کہ ہماری الائنس کا حصہ جو بھی بننا چاہے, وہ ٹریننگ سے لے کے SOP سے لے کے گورنمنٹ کے تمام مسائل تک ہم ان کا سلوشن دیتے ہیں, اور اس طرح سے ایک اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چلانا آسان ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اور بڑی تفصیلی گفتگو خواتین حضرات ہم نے کی, اور ہم سب اس ایپسا کا شکر گزار ہے کہ آج انہوں نے EDN کی ٹیم کو, جس میں قاری عمر وقاص اور ہمارے کیمرہ مین عثمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے یہ سب کوریج کیا, اور ایپسا کی پرابلم دیکھا, وہ کیسے کس ہر طرح کے کام میں مصروف ہیں. اور سب سے پازیٹیو بات جو خواتین حضرات جو مجھے ایز اے ٹیچر, ایز اے ہیومن بینگ نظر آئی, ایز اے پیرنٹس نظر آئی, کہ یہ اپنے لیے نہیں کام کر رہے, آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیے. اور جو سر نے بات کی, عامر صاحب نے, اس کو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اگر آپ اسکول کی فیس پیڈ نہیں کرتے, تو آپ سوچیے اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں, تو آپ کی وجہ سے کتنے ٹیچرس کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو کائنڈلی فیس ضرور پیڈ کیجیے, بچوں کو اسکول ضرور بھیجیے, ایجوکیشن کے لیے کام کیجیے. اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو, آپ ایجوکیشن کے حوالے سے پرابلم میں ہیں, EDN کے پلیٹ فارم سے آپ ان سے کوئی کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں, یا سر عامر سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ ہمیں کمنٹ کیجیے ہمارے ویڈیو لنک کے نیچے, ہم آپ کو ضرور اس کا آنسر ان سے پوچھ کے دیں گے. تب کے لیے نئے ہمیں اجازت دیجیے, نئے پروگرام, نئی بیٹھک کے ساتھ دوبارہ آپ کی